الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحى 12 رکعتا بنى اللہ له قصرا فی الجنة من ذهب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 12 رکعتیں چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے چاشت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سونے کا محل جنت کے اندر تیار کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت سے چاشت کی نماز کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث بھی میں آپ حضرات کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس روایت کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور ان دونوں روایتوں سے چاشت کی نماز کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کتنی فضیلت رکھنے والی نماز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی صبح کو سورج نکلنے کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے، جو تقریباً 15-20 منٹ ہوتا ہے، اس مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت رہتا ہے زوال تک۔ زوال تک چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے، پورے وقت میں کسی بھی وقت چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ دن کے چوتھائی حصے کے بعد چاشت کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جن کے چوتھائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک جتنا وقت ہے، اس وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ گزرنے کے بعد زوال سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اگر چاشت کی نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور یہ زیادہ مستحب ہے۔ تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بہت افضل عمل ہے۔ چاشت کی نماز کی رکعت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت سے 12 رکعت تک آدمی اپنی فرصت کے اعتبار سے پڑھ سکتا ہے۔ فرصت کم ہو تو 2 رکعت پڑھ لے، اور خوب فرصت ہو تو 12 رکعت پڑھ لے۔ 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے، 10 بھی پڑھ سکتا ہے، جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ 2 سے 12 تک آدمی کی فرصت کے اعتبار سے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک اور اس فضیلت والی نماز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔